للکار قسط نمبر 140۔ اگلا دن ابر آلود تھا۔ ٹھٹرا ہوا سورج چند منٹ کے لیے اپنی بیمار صورت دکھاتا اور پھر بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا۔ ہمارا سفر درمیانی رفتار سے جاری رہا۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ حکم نے بچے کچھ سپاہی کہیں کہیں جو مزاحمت کر رہے تھے وہ بھی کچلی جا چکی تھی، پھر بھی گھڑسپار سپاہیوں کی نقل و حرکت دکھائی دیتی تھی۔ شام کو ہم نے گھنے سنسان جنگل میں پڑاؤ کیا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بلند درخت بھیگے ہوئے خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی بات پر شرمسار ہوں۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچانک میں چونکا۔ یہ جگہ جانی پہچانی لگی۔ تھوڑا سا غور کیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں میں نے جارج گورا کی حراست سے فرار ہونے کے بعد 2 نہایت مشکل راتیں گزاری تھی۔ ہاں، یہ وہی جگہ تھی جہاں چھوٹی سی آبی گزرگاہ جو جنگل کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی اور جس کے کنارے جنگلی جانوروں کے قدموں کے بہت سے نشان تھے۔ دفتن مجھے ایک اور بات یاد آئی اور میں پھر چونک گیا۔ عمران بغور میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولا، تم اس جگہ کو یوں دیکھ رہے ہو جیسے پچھلے جنم میں یہاں کسی ہندو ناری کے ساتھ لو سین کرتے رہے ہو۔ ہندو ناری کے ساتھ تو نہیں، مگر اپنی تنہائی کے ساتھ لو سین کرتا رہا ہوں۔ یہ کیا بہودہ بات ہے؟ تنہائی نے کوئی ساڑی تھوڑی پہن رکھی ہوتی ہے۔ نہ تنہائی کے سر پر لمبے ریشمی بال ہوتے ہیں، نہ ہی پتلی کمر ہوتی ہے۔ لو سین کے لیے ایسی 2-4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے جب میں جارج گورا کی رہائش گاہ سے فرار ہوا تھا تو انہی جگہوں پر بھٹکتا رہا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے میں نے اس ندی کے کنارے بیٹھ کر کیا کیا تھا۔ وہی کیا ہوگا جو تمہارے آباء و اجداد گاؤں کے کھیتوں میں کرتے رہے ہیں۔ یار تم مذاق سمجھ رہے ہو، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس وقت بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کبھی اسٹیٹ کے حدود سے باہر نہیں نکل سکوں گا، دوڑ کر اور پھڑ پھڑا کر مر جاؤں گا، لیکن مجھے آزادی نہیں ملے گی۔ اس وقت یہاں پانی کے کنارے بیٹھ کر میں نے ایک عجیب کام کیا۔ میں نے ایک خط لکھا اور اسے بوتل میں بند کر کے اس ندی میں بہا دیا۔ وہ بوتل میرے سامنے بہتے بہتے دور چلی گئی، دریا کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ آگے نکلتی چلی گئی ہو، کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہو۔ اور 2 دریاؤں کا آخری ٹھکانہ تو سمندر ہی ہوتا ہے۔ کیا پتا وہ سمندر تک پہنچی ہو، کسی کشتی راہ یا کسی جہاز کے سواروں نے اسے دیکھ لیا ہو، پانی سے نکالا ہو، میرا خط پڑا ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ نے اپنا 7ویں بحری بیڑا تمہاری تلاش میں روانہ کر دیا ہو۔ وہ الٹے پانیوں میں چلتا چلتا دریا آمو میں پہنچا اور پھر اگلے منگل تک یہاں اس جنگل میں پہنچ جائے۔ زبردست، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ بیڑا یہاں آ کر ریت میں پھنس جائے، بیڑے کے سارے مرد فوجیوں کو تیندوے کھا جائے یا ہاتھی کچل دے، بس لڑکیاں بچ جائے۔ ہو ہر بندے کے حصے میں 5-5 لڑکیاں، اور وہ بھی امریکن۔ نیو ورلڈ آرڈر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ہمیں اجے کمار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بوندا باندی سے بچنے کے لیے اس نے چھتری لے رکھی تھی، ایک اضافی چھتری وہ ہمارے لیے لا رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے چھتری مجھے تھما دی۔ کیا کہیں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جانا تو نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور جنگل کے باسی کی جھونپڑی ہے۔ ایک عمر رسیدہ مسلمان بزرگ ہے، اپنے 2 مریدوں کے ساتھ عرصے سے یہاں رہبت ہے۔ مسافر محفوظ سفر کے لیے اس سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ دور نہیں تو چلتے ہیں، عمران نے کہا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ ہم رم جھم میں ندی کے ساتھ چلتے رہے۔ اجے کے کندر سے رائفل جھول رہی تھی، میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس جھٹپٹے میں اس طرح چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ قریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد ہم گھنی جھاڑیوں میں داخل ہوئے اور پھر ایک نسبتاً اونچی جگہ پر واقع ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ جھونپڑی 3 درختوں کے تنوں کے اوپر زمین سے قریباً 10 فٹ کی بلندی پر تیار کی گئی تھی۔ اوپر چڑھنے کے لیے بانس کی سیڑھی موجود تھی۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ سیڑھی کے قریب ایک نوجوان بارے شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے دستے والی کڑھاڑی تھی۔ ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے ہم سے 2-4 سوال کیے۔ وہ اس بات پر کچھ حیران تھا کہ ہم اس ابارآلود شام میں کیچڑدار راستے پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچے ہیں۔ وہ سیڑھی چڑھ کر اوپر گیا۔ 1 منٹ بعد اس نے ہمیں اوپر بلا لیا۔ بزرگ کی عمر 80-85 برس رہی ہوگی۔ لمبی سفید داڑھی، بھاری پلکیں۔ وہ ایک بوسیدہ کمبل لیے بیٹھے تھے۔ چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ ایک نکوکار اور ہر وقت عبادت و ریاضت میں گم رہنے والے شخص ہیں۔ اجے کے بقول یہ بات مشہور تھی کہ ان کی دعا سے سفر کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور بھٹکے ہوئے راہیوں کو راستے ملتے ہیں۔ ہم نے بھی ان سے اپنے لیے دعا کرائی۔ انہوں نے گڑ سوکھی کھجوروں سے ہماری تواضع کی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا۔ کچھ دیگر اشیاء کے ساتھ وہ شیشے کی بوتل بھی ایک کونے میں پڑی تھی جسے کچھ عرصہ پہلے میں نے چلتے پانی میں بہایا تھا۔ ہاں، یہ وہی بوتل تھی، 100% وہی تھی۔
میں نے اسے کسی دور دراز کے سفر کے لیے ندی میں بہایا تھا، مگر وہ دور دراز کے سفر پر نہیں گئی تھی۔ یہ تو بس 1-2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جھونپڑی کے گوشے میں پڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ بوتل کے اندر وہ مڑا توڑا کرنسی نوٹ بھی اسی طرح موجود تھا جو میں نے اس میں ڈالا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا جی؟ عمر رسیدہ شخص نے میری نظر کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ یہ بوتل آپ کو کہاں سے ملی؟ عمر رسیدہ شخص نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہولے سے بولے، سامنے والی ندی سے، گھاس میں اٹکی ہوئی تھی، میں وضو کر رہا تھا، میری نظر پڑ گئی، میں نے نکال لی۔ میں نے بزرگ کی اجازت سے بوتل اٹھائی، اس میں 2 انگلیاں ڈال کر اپنا لکھا ہوا خط نکالا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ بوتل پہچانتے ہو، کہیں تم نے تو اسے پانی میں نہ ہی بہایا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، ندی کنارے اداس بیٹھا تھا، کنارے پر اٹکی ہوئی اس بوتل پر نظر پڑ گئی۔ یوں ہی وقت گزاری کے لیے میں نے نوٹ پر یہ رکا لے کر اس میں ڈال دیا اور پانی میں چھوڑ دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہیں کی یہیں رہے گی۔ بزرگ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، دیکھو کتنا عجیب اتفاق ہے، تم نے اس بوتل کو جہاں پھینکا تھا یہ وہیں سے تم کو مل گئی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ کہیں نہیں گئی، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں جا کر بھی بہت لمبا سفر کیا ہے اور اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ میں سمجھا نہیں بزرگوار۔ وہ بولے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے بھی کسی کی نظر میں نہ آ سکتی، کسی کی توجہ کا مرکز نہ بنتی، لیکن یہ ایک بالکل چھوٹا سا سفر کر کے مجھ تک آ گئی۔ میں نے تمہاری تحریر پڑھی، تمہارے درد کو محسوس کیا، میرے ناچیز ذہن میں تمہارے لیے فکر جاگی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے رب کی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، سنتا ہے۔ مجھ جیسا حقیر بندہ بھی جب دل سے کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ میں گمسم کھڑا تھا، عمران اور اجے بھی خاموش تھے۔ لالٹن کی مدھم روشنی میں بزرگ کا سرخ و سفید چہرہ کسی تصویر کی طرح نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں بزرگوار، وہ عطا کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں اس کا مشاہدہ بہت قریب سے کیا ہے۔ ہم سخت مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اب ہمیں آگے بھی کچھ سخت مرحلے درپیش ہیں۔ ہمیں آپ کی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے جناب، آپ ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائیے۔ بزرگ کے پاس گزرے 1-2 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد ہم اس درویش شخص سے رخصت ہو کر واپس اپنے پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ وہ بوتل اب میرے پاس تھی، اس کے اندر رکھے جانے والا رکا میری جیب میں تھا۔ عمران نے کہا، بھائی واہ، آج تک ہم نے تو ایسی بوتلوں کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ لمبے سفر کر کے دور دیش کے نامعلوم لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پھر ان میں موجود خطوں سے کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلی بوتل ہے جو کہیں گئی بھی نہیں اور پھر بھی اپنا کام دکھا گئی۔ پڑھ کر تو سناؤ، اس میں لکھا کیا تھا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، بس 2-3 فقرے تھے، میں نے کہا اور مڑا توڑا کاغذ نکال کے عمران کے سامنے پڑھا۔ اس کاغذ یعنی کرنسی نوٹ کے کنارے پر میں نے شاک کی قلم اور اپنے زخم کے خون سے لکھا تھا، میرے پیارو، میں زندہ ہوں، میرا انتظار کرنا، میں ایک دن ضرور آؤں گا، تابش۔ نوٹ پر 3 نام یعنی فرخ، عاطف اور ثروت لکھے تھے۔ ہم دیر تک اس نوٹ اور اس تحریر پر تبصرہ کرتے رہے۔ اپنوں سے ملنے کا سپنا آنکھوں میں اجاگر ہو گیا۔ بھانڈل اسٹیٹ سے نکلنا ایک سپنے جیسا تھا۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بہت بڑی جیل سے اچانک آزاد فضاؤں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر چرواہوں کے بھیس میں طے کرنا تھا۔ ہم ایسے چرواہے تھے جنہیں بھیڑ بکریاں چرانے سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ فی الوقت بھی ہمارے پاس بھیڑ بکری نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ ہم نے چرواہوں کے لباس پہن لیے، سروں پر پگڑ بھی رکھ لیے۔ مسلسل سفر نے حلیے بھی خراب کر رکھے تھے۔ مزید خرابی کے لیے بالوں میں دھول ڈالی گئی، آنکھوں میں سرما لگایا گیا، مردوں نے کانوں میں بالیاں ڈالی۔ میڈم صفورہ نوری اور صفیہ نے کنگن پہنے۔ میڈم صفورہ کا حلیہ دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ پینٹ شرٹ اور بوائے کٹ بالوں والی ایک سٹائلش عورت تھی۔ چرواہی کے بھیس میں اسے چولی اور گھاگرا پہننا پڑا، اپنا منہ سر بھاری اوڑھنی میں چھپانا پڑا۔ اسے دیکھ کر عمران کی ہنسی چھوٹی تو اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ وہ منہ پھیر کر ہنستا رہا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میڈم جانتی تھی مگر خاموش رہی۔ اسے اب عمران کو برداشت کرنا آ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اپنی طرز کا انوکھا بندہ ہے۔ وہ عمران کا احسان بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ عمران نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک نہایت زہریلے سانپ کا زہر میڈم کے بدن سے چوسا تھا۔ وہ سنگین واقعہ ہم سب کی یادداشت میں درج تھا۔ ہمارے لیے بھیڑ بکریوں کا انتظام اسٹیٹ کی حدود ختم ہونے سے 2-3 منٹ پہلے ہی کر دیا گیا۔ یہ خاصا بڑا ریور تھا۔ اس میں ایک اصلی چرواہا اور چرواہی بھی موجود تھی۔ ہمارے لباسوں کے اندر اسلحہ چھپا ہوا تھا۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرے اور عمران کے علاوہ اسد نے بھی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ریور میں ایک خچر بھی موجود تھا، اس پر کاٹ کباڑ لدا ہوا تھا۔ اس کاٹ کباڑ میں وہ شاندار دور مار رائفل بھی موجود تھی جس نے عمران نے پچھلے دنوں
چند یادگار نشانے لیے تھے۔ بہرحال ہمارا یہ سفر خیریت سے گزرا۔ راستے میں 2-3 جگہ ہمارا گزر چیک پوسٹوں کے قریب سے ہوا۔ ایک جگہ ہمیں روکا بھی گیا۔ صفورہ نوری اور صفیہ لمبے گھونکن نکالے ہوئے تھی۔ ہماری صورت پر شک کیا جا سکتا تھا، مگر ہماری جگہ اصلی چرواہے نے ہی BSF کے اہلکاروں سے بات کی اور ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے لیے ہمیں BSF کے اہلکاروں کو معمولی رشوت بھی دینا پڑی، یعنی بکریوں کا 4-5 کلو دودھ اور ایک چھوٹا سا میمنہ۔ کپتان اجے کمار ہمارا بہترین رہنما اور مددگار ثابت ہوا تھا۔ وہ بھی مقامی چرواہے کے بھیس میں تھا، تاہم ہمارے خیریت کے اس سفر میں اس کی رہنمائی کے علاوہ چھوٹے سرکار کے انتظامات کا بھی عمل دخل تھا۔ ہم جہاں پہنچتے تھے ہمارے پروگرام کے مطابق ہمارے لیے اسباب پہلے سے موجود ہوتے۔ الہ آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ماچی گڑھ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسلمان ذمہ دار کے گھر میں ہماری شب بسری کا انتظام کیا گیا۔ ماچی گڑھ میں ہم چرواہوں کے بھیس سے دوبارہ عام لوگوں کے بھیس میں آ گئے۔ اصلی چرواہوں اور چروائی اپنی بھیڑ بکریوں سمیت ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ دونوں بڑے سادہ خوش اخلاق تھے۔ ان کے ساتھ ہمارا سفر بڑا اچھا گزرا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی تھے، یعنی 1 سال بڑی بہن 1 سال بڑی تھی، بھائی چھوٹا۔ وہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ بہن کی نسبت ہمیں بھائی کسی حد تک افسردہ نظر آیا۔ بہن اسے ہنسانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس نوجوان چرواہے کی بیوی شادی کے صرف 1.5 سال بعد اپنے نومولود بچے سمیت پانی کے گڑھے میں گرنے سے مر گئی تھی۔ وہ بیوی اور بچے سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کی موت نے اسے نیم دیوانہ کر دیا تھا، مگر اب وہ بتدریج سنبھل رہا تھا۔ میرے سینے میں بھی تو ایک ایسا ہی غم انگاروں کی طرح دہکتا رہتا تھا۔ میری سلطانہ تو مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن مجھے اس چرواہے کا غم اپنے غم سے بڑا لگا۔ شاید ٹھیک ہی کہا جاتا ہے، نانک دکھیا سب سنیار۔ ماچی گڑھ میں ایک رات قیام کے بعد ہمیں الہ آباد کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب اور ناقابل یقین۔ مجھے ایک بار پھر اندازہ ہوا کہ عمران میں کچھ خاص صلاحیتیں موجود ہیں۔ رات کو 1-1:30 بجے کا عمل ہوگا۔ میں اور عمران حویلی کے ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے گاؤں کی کسی قریبی گلی میں کتے کی آواز سنائی دی۔ یہ بھاری آواز مسلسل تاریکی کی لہروں پر ڈوب ابھر رہی تھی۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ عمران اپنے بستر میں موجود نہیں۔ میں نے لالٹن کی لو اونچی کر کے دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اسی دوران میں گلی میں سے ایک بار پھر کتے کی گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ مجھے اپنے جسم میں پھریری سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا میں نے یہ آواز پہلے بھی سنی ہے۔ یہ وہی آواز تھی، یہ وہی جسیم کتا تھا جسے ہم نے 18 گاؤں کے ٹھٹرے ہوئے کھیت میں دیکھا تھا۔ میں نے چپل پہن کر تیزی سے برآمدے میں آیا۔ وسیع صحن کے آخری سرے پر حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دروازے سے گزر کر باہر گلی میں آ گیا۔ یک بستہ ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مجھے عمران نظر آ گیا۔ وہ گلی کی نکڑ پر اکڑو بیٹھا تھا۔ ایک سایہ سا اس کے پاؤں میں حرکت کر رہا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، یہ وہ کتا تھا۔ وہ عمران کے پاؤں میں لوٹے لگا رہا تھا، الٹا سیدھا ہو رہا تھا۔ اس کی دم بے ساختہ تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ عمران نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر اور گردن کے بال سہلا رہا تھا۔ میں چند قدم آگے آیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کتا 18 گاؤں سے قریباً 120 کلومیٹر دور یہاں تک ہمارے پیچھے آیا ہے۔ اچانک عمران کو احساس ہو گیا میں اس سے کچھ فاصلے پر یہاں گلی میں موجود ہوں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ عمران، یہ وہی کتا ہے؟ میری آواز حیرت سے لرز رہی تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ مجھے کل رات بھی شک ہوا تھا کہ یہ ہمارے خیمے کے آس پاس موجود ہے۔ شاید یہ مسلسل ہمارا پیچھا کرتا رہا ہے۔ یار، یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کہا۔ کتا بڑا وفادار جانور ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اینیمل ماسٹر بھی تو ہے۔ یہ تو تم ہی ناقدرے ہو جو گھاس نہیں ڈالتے جگر۔ اتنا پیار کسی پتھر سے بھی کروں تو وہ سچ مچ میرے پیچھے نہ شروع ہو جائے۔ وہ ادا سے مسکرایا۔ میں الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ان لمحوں میں اس کی آنکھوں کو شیشے میں واقعی ایسا کچھ نظر آیا جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ کچھ دیر تک اس جسیم کتے کو بہلانے اور پچکارنے کے بعد اس نے اسے واپس بھیج دیا، اور وہ واقعی یوں واپس چل پڑا جیسے اسے ودا ہو کر جا رہا ہو۔ کچھ دیر تک اس کا متحرک حوالہ ماچی گڑھ کی تاریکی میں نظر آتا رہا، پھر اوجھل ہو گیا۔ ماچی گڑھ میں ایک رات کے قیام کے بعد ہم شہر رنگو بو الہ آباد میں داخل ہوئے۔ مجھے لگا کہ میں ایک طویل عرصے کی الگ تھلگ جزیرے پر گزارنے کے بعد ایک جیتی جاگتی ہستی بستی دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ بڑے شہروں کے جانے پہچانے مناظر نگاہوں کے سامنے آئے۔ سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک، انسانوں کا ہجوم، بارونق بازار، ٹی وی، سینما ہاؤس، چائے خانے، ریسٹورنٹ، پارک، تفریح گاہیں۔ میں ہر منظر کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ میرے لیے ایک عجوبہ تھا۔ ہمیں ایک 4 سٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ہوٹل کے رجسٹر میں ہمارا اندراج فرضی ناموں سے تھا۔ شام کے وقت ہم بالائی منزل کے لابی میں بیٹھے نیچے سڑک پر رواں دواں زندگی کا نظارہ کرنے لگے۔ میڈم صفورہ اسد اور اجے بھی وہیں تھے۔ عمران نے مجھے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی الو کو اندھیری جگہ سے نکال کر اچانک روشنی میں بٹھا دیا گیا ہو۔ نالائق شخص، ایسے ہر چیز کو ندیدوں کی طرح دیکھو گے تو مشکوک قرار پاؤ گے۔
خاص طور سے لڑکی کو دیکھنا تو بالکل ترک کر دو. تمہاری جگہ یہ کام میں کیے دیتا ہوں. میں یہ کام نسبتاً اچھے طریقے سے کر لوں گا. اس نے جیب سے ہلکے رنگ والے سن گلاسز نکالے اور لگا لیے. سن گلاسز اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے. مجھے دیکھ کر بولا, جیمز بانڈ لگ رہا ہوں یا نہیں؟ جیمز بانڈ تو نہیں, انعامی بانڈ لگ رہے ہو, اور وہ بھی ایسا جو 500 قرآن دازیوں میں شامل ہونے کے بعد بھی نہ نکلا ہو. تم میری توہین کر رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے, بلکہ میں پورے کا پورا تمہارے پیچھے ہوں. اسد بولا, یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک عورت کا ہی ہاتھ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اگر اس بندے میں تھوڑی سی بھی احسان شناسی ہوتی تو اپنے گلے میں ڈھول ڈالتا اور میرے آگے کے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے چلتا. اے الہ آباد کے رہنے والوں, استقبال کرو میرے محسن کا. یہ وہ شخص ہے جس نے تابی کو تابی بنایا, اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, اور اتنا سکھایا کہ ایک دن وہ جارج گورا جیسے شخص سے متھا لگانے اور اسے مار گرانے کے قابل ہوا. اور ایک جارج گورا ہی نہیں, اس نے تابی کو ہر موڑ پر جارج گوروں اور سیٹ سراجوں اور میڈم سفوروں سے لڑنا سکھایا. میڈم سفوروں کا لفظ اس نے ہولے سے بولا تھا. پھر بھی میڈم کو بھنک پڑ گئی. وہ کافی پیتے پیتے چونک کر بولی, تم نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں میڈم. وہ صاف مکر گیا. میں نے خود سنا ہے تم نے میڈم کہا ہے. نہیں, میں تو میڈم نور جہاں کی بات کر رہا تھا. ایک مرتبہ تابی اور میڈم نور جہاں کی لڑائی ہوئی تھی نا, تو میں نے صلح کرائی تھی. یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. وہ تالی بجا کر بولا, میڈم نور جہاں فلم سٹار ریما کو بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی شریف, خوش شکل اور مخلص بندے سے شادی کر کے اپنا گھر بسائے. فلم لائن میں تو انہیں ایک بھی ایسا بندہ نظر نہیں آتا تھا. آ جا کے ان کی نظریں کر مجھ پر ہی جاتی تھی. وہ ہم دونوں کو قریب لانا چاہتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ یا تو میں سرکس چھوڑ کر فلموں میں اداکاری شروع کر دوں, یا پھر ریما جی فلمیں چھوڑ کر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلایا کریں. ایک روز اس سلسلے میں انہوں نے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. تابی بھی ساتھ تھا. تابی نے غلطی سے میڈم کے سامنے ڈکار مار دی. بس انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے گرج کر کہا, وے تو ڈکار مار کر مینوں دس رہے ہیں کہ تو گھروں راج کے آیا ہے, یعنی تم ڈکار مار کر مجھے بتا رہے ہو کہ گھر سے کھا پی کے آ رہے ہو. تابی نے بتیرا کہا کہ غلطی سے ڈکار نکل گئی, مگر وہ واقعی غصے میں تھی. وہ تو ہمارے لیے لمبے چوڑے لنچ کا انتظام کر رہی تھی. وہ بڑی محبت کرنے والی خاتون تھی. لیکن جب اچانک عمران چپ ہو گیا, اس کی نظر سامنے ایک جگہ جم کر رہ گئی. میں اس کا اب رمز شناس ہو چکا تھا. میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا. ہوٹل کی سیڑھیوں کے قریب میں نے ایک شخص کو تیزی سے ایک دروازے میں اوجھل ہوتے دیکھا. عمران کے اندر اچانک جیسے ہی کوئی روشنی سی بجھ گئی. اس کے بعد وہ چائے تو پیتا رہا اور باتوں میں بھی حصہ لیتا رہا, مگر اس کی چہکار ختم ہو چکی تھی. محفل برخاست ہوئی تو ہم اپنے اپنے کمرے میں آ گئے. میں اور عمران ایک ہی کمرے میں تھے. میں نے عمران کو پہلے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا. کیا بات ہے, کچھ بتاؤ گے نہیں؟ میں نے اس کی انگلیوں سے سگریٹ کھینچتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ رہنے کے بعد اب میری نظر بھی کافی تیز ہو گئی ہے. میں نے لابی میں چائے پیتے ہوئے کچھ دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہی جو تم چھپا رہے ہو. کالی جیکٹ والا وہ بندہ جو تمہیں دیکھ کر اچانک سیڑھیوں کی طرف چلا گیا تھا. اسے دیکھنے کے بعد تمہارا چہکنا بالکل بند ہے. بولوں تو مصیبت, نہ بولوں تو مصیبت. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں خاموش رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا, پھر بولا, وہ بہت خطرناک بندہ ہے یار. تم سے بھی خطرناک؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے تیرے جیسے اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ بندہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب کسی بھی وقت یہاں ہمارے کمرے میں پہنچنے والا ہے. یہاں پہنچنے والا ہے؟ کیا کرے گا وہ یہاں آ کر؟ یہ تو پتہ نہیں, لیکن جو ہوگا بہت برا ہوگا. مگر یہ ہے کون؟ میں نے زچ ہو کر پوچھا. سفید کپڑوں میں ایک پولیس والا, سجاد محل نام ہے اس کا. بظاہر تو تمہیں عام سا شخص لگے گا, مگر اس کی خطرناکی کو صرف اور صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں. یہ تمہیں پہلے سے کیسے جانتا ہے؟ تم تو شاید پہلی بار انڈیا آئے ہو. تمہارے ساتھ پہلی بار آیا ہوں. اس سے پہلے اپنے سرکس کے ساتھ آیا تھا. کچھ روسی فنکار بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے بمبئی کے علاوہ اور کئی شہروں میں جھک ماری تھی. سرکس میں کام کرنا کوئی جرم ہے جو تمہیں اس الہ آبادی پولیس والے سے ڈر رہے ہو؟ یہ لمبی کہانی ہے, پھر کبھی صحیح. ابھی ہمیں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ اٹھا اور تکیے کے نیچے سے اپنا پستول نکال کر چیک کرنے لگا. چیک کرنے کے بعد اس نے پستول دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دیا. وہ خاصا مضطرب نظر آ رہا تھا. میں نے کہا, یار ہمارے لیے خطرناک قسم کے پولیس والے ہی رہ گئے ہیں. خدا خدا کر کے پانڈے سے جان چھوٹی ہے تو اب اس نئی آفت کا ذکر فرما رہے ہو. اسی کو کہتے ہیں آسمان سے گھرا کھجور میں اٹکا. ابھی اسٹیٹ سے باہر تشریف لائے 2 ہی دن ہوئے اور یہ اس ناہنجار سے ملاقات ہو گئی. اچانک ہمارے بائیں جانے والی کھڑکی ایک دھماکے سے کھلی. کسی نے سے باہر سے ٹانگ رسید کی تھی.
ایک نوجوان کود کر اندر آیا، اس کے ہاتھ میں پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں وہی سیاہ جیکٹ والا شخص تھا۔ اس کی عمر 35-36 سال رہی ہوگی۔ کھچڑی بال مہندی میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ صورت سے کرخت مزاج اور غصیلا نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا، تاہم یہ پستول اس کی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب میں تھا۔ وہ بے پناہ اعتماد سے کھڑکی سے باہر ہی کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی نوجوان نے مقامی لب و لہجے میں دھمکایا، خبردار ہاتھ اوپر اٹھاؤ، یو آر انڈر اریسٹ۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا، مجھے لگا کہ میں جھپٹ کر اس نوجوان پر حملہ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف عمران کھڑکی کے پاس تھا، وہ دست لگا کر کالے جیکٹ والے کو دبوچ سکتا تھا، لیکن جب میں نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا پیغام صاف نظر آیا۔ وہ مجھے حملہ کرنے سے روک رہا تھا اور خود بھی ہرگز حملے کا نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ بظاہر تو یہ تمہیں عام سا بندہ لگے گا، مگر اس کی خطرناکی کو صرف اور صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ در حقیقت میرے عمران کے درمیان ایک ٹیلی بیتی جیسا رشتہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہم ایک دوسرے کے بہت رمز شناس ہو گئے تھے۔ میں واضح طور پر محسوس کر چکا تھا کہ عمران مجھے ریئیکٹ کرنے سے روک رہا ہے اور خود بھی ریئیکٹ کرنے کا رسک نہیں لے رہا۔ پستول بردار نوجوان جو بعد ازاں خود بھی پولیس والا نکلا، دروازے کی طرف گیا اور پھر اس نے دروازے کی چٹخنی گرا دی۔ جیکٹ والا اندر آ گیا۔ ہمارا کمرہ طویل کوریڈور کے آخری سرے پر تھا۔ اتفاقاً ارد گرد کے چند کمرے خالی تھے، باقی کمروں کے دروازے بند تھے۔ یہاں ہونے والی کارروائی کا پتہ کسی کو نہیں چلا۔ جیکٹ والے نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، مجھے وشواس نہیں تھا کہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گا، اور وہ بھی پھر اسی شہر میں۔ عمران بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں قانونی طور پر انڈیا آیا ہوں، میرے پاس کاغذات ہیں۔ تم قانونی طور پر انڈیا آئے ہوگے، لیکن یہاں سے بھاگے تو قانونی طور پر نہیں تھے۔ تمہاری پوری فائل ہے میرے پاس، اور اب اسی فائل کے آخری صفحے پورے کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ لیکن میری بات سنو، باقی ساری باتیں تھانے چل کر ہوں گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ وردی میں نہیں تھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس رانک کا آفیسر ہے، مگر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہمیں بھاشن مت دو اور نہ ہی قانون سکھاؤ، بس چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میرا نشانہ کتنا سچا ہے۔ عمران مجھے دبا دبا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی کیفیت مجھے کمزور کر رہی تھی، ورنہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس کمرے میں ان دو سادہ پوش پولیس والوں پر قابو پانا اتنا دشوار نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا کہ ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو یہ سجاد نامی شخص کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تقریباً 5 فٹ 10 انچ والا ایک عام سے جسم والا عام سا شخص ہمیں گن پوائنٹ پر یہاں سے لے جا رہا تھا، اور عمران اس کی بات ماننے میں عاجز سمجھ رہا تھا۔ ہم آگے پیچھے کمرے سے نکلے اور قالین پوش کوریڈور میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ آگے جا کر عمران نے سجاد سے کہا، اگر یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو سکتا ہے تو ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، اگر تم نے بات دوبارہ کی تو میں تم لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تمہارے سر پر تھپڑ جڑ دوں گا، بس چپ چاپ چلتے رہو، سجاد نے کہا۔ اس کا رویہ میرے ذہن میں چنگاریاں سے چمکا رہا تھا۔ ہم مار دھاڑ اور قتل و غارت کے ایک انتہائی سنگین دور سے گزر کر آئے تھے۔ زرگا کی وہ خونہ شام رات ابھی کل کی بات تھی، جب پرانے قلعے کے سامنے نل پانی اور حکم کی فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ بارود کی بارش ہوئی تھی، لاشوں کا فرش بچھا تھا۔ ہم بھی اسی میدان جنگ کا حصہ تھے اور سرخرو ہو کر نکلے تھے، اور آج الہ آباد کا یہ چھریرے جسم والا پولیس اہلکار صرف اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ہمیں ہانک کر لے جا رہا تھا۔ عمران ساتھ نہ ہوتا تو میں ہرگز صورتحال کو قبول نہ کرتا۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ تک ہم اسی طرح آئے کہ سجاد اپنا ہاتھ کالی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب میں ڈالے ہمارے عین پیچھے چل رہا تھا، جبکہ اس کے نوجوان ساتھی نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر پستول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اکا دکا راہگیروں نے اس کے پستول کو دیکھا اور ان کے چہروں پر خوف و ہراس میں نمودار ہوا، تاہم کسی نے بھی اس صورتحال میں کسی طرح کی مداخلت کی ہمت نہیں کی۔ پارکنگ میں سفید رنگ کی ایک پرائیویٹ کار موجود تھی۔ کار میں ایک ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ تم آگے بیٹھو، سجاد نے تحکم سے عمران کو مخاطب کیا۔ عمران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے پچھلی نشست پر بٹھایا گیا۔ سجاد اور اس کا نوجوان ساتھی میری دونوں جانب بیٹھ گئے۔ نوجوان نے اپنا سرکاری پستول باقاعدہ میرے پہلو سے لگایا ہوا تھا۔ یہ لوگ ذرا سی رعایت دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اچانک ایک اور کاروائی ہوئی۔ میری بائیں ہاتھ بیٹھے سخت کی نوجوان نے ایک آہنی کڑا میری پنڈلی کے نیچے حصے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ایک زنجیر بھی تھی۔ ایسے کڑے عام طور پر تھانوں میں پولیس والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ گاڑی میں پہنچنے کے بعد ان پولیس اہلکاروں نے آپس میں جو بات چیت کی، اس سے پتا چلا کہ کالے جیکٹ والا سجاد ڈی ایس پی ہے، نوجوان جس نے پستول میرے پہلو سے لگا رکھا تھا سب انسپیکٹر ہے،
اور یہ DSP سجاد کا قریبی عزیز بھی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک دراز قد ہیڈ کانسٹیبل بھی موجود تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی اور الہ آباد کی بھری پوری سڑکوں سے گزرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی، بازار جگمگا رہے تھے، ٹریفک روا دوا تھا۔ راستے میں عمران نے ایک بار پھر DSP سجاد سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے سخت لہجے میں اسے خاموش کر دیا۔ قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم جس جگہ پہنچے وہ پولیس اسٹیشن نہیں تھی، بلکہ رہائشی علاقے میں درختوں سے گھری ہوئی ایک کوٹھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں پولیس والوں کے نجی ٹارچر سیل اور تفتیشی مراکز بھی ہوتے ہیں، کہیں یہ کوئی ایسی ہی جگہ تو نہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا۔ گاڑی ایک نیم تاریک پورچ میں رکی۔ ایک چوکیدار نے پولیس والوں کے انداز میں سجاد کو سلیوٹ کیا۔ ہمیں ایک اندرونی کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں 2 پوشیدہ چارپائیاں اور لحاف پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف پرانا سا جستی ٹرنک رکھا تھا، چھت سے لوہے کی 2 زنگالو زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ایک دیوار میں 2 آہنی کڑے نصب تھے۔ کمرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں لوگوں سے تفتیش ہوتی ہے اور انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ہم دونوں کو اندر دھکیل کر کمرے کا وزنی آہنی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں اور عمران چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں آہنی دروازے کے علاوہ صرف ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی میں اندر کی طرف مضبوط آہنی گریل لگی ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کھڑکی کے 3 چوبی پٹ گریل سے باہر لگے ہوئے تھے، باہر کی طرف کھلتے ہی تھے۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بڑا سا ایگزاسٹ فین بھی دکھائی دیا۔ کمرے میں بند کرنے سے پہلے ہماری اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی۔ بہرحال سگریٹ کا پیکٹ اور ایک لائٹر عمران کی جیکٹ کی جیب میں ہی تھے۔ عمران نے سگریٹ سلگایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جی چاہتا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں یا اپنا پھاڑ لوں؟ خود کچھ پھاڑنے کی ضرورت نہیں، یہ کام یہ لوگ کر دیں گے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ میری جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ الہ آباد کے 2 پولیسیے ہمیں بکریوں کی طرح ہانک کر یہاں اسٹارچل سر میں لے آئے۔ کیا ہم معمولی پولیس والے نہیں؟ عمران نے ہاتھ اٹھا کے میری بات کاٹی۔ اگر تم نے اس سجاد ماحول کو معمولی سمجھا تو بہت بڑی غلطی کرو گے۔ یہ شخص ہمیں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم غور کرو، اگر میں اس شخص کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ یار اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے بھی بتا دو، میری برداشت جواب دے رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں دھوکے میں مارا جاؤں۔ تم سن ہی رہے تھے وہ خبیث راستے میں کیا کیا باتیں کر رہا تھا ہمارے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں۔ لگتا ہے کہ کوٹ کوٹ کر زہر بھرا ہوا اس میں۔ آہستہ بولو یار، یہ جنونی شخص ہے۔ 2 سال پہلے میرا اس سے واسطہ پڑ چکا ہے اور بہت برا پڑ چکا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں الہ آباد میں اس سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا 3-4 افراد دندناتے ہوئے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سے صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل پولیس کی خاکی وردی میں تھا، باقی سادہ لباس میں تھے۔ 2 افراد کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، انہوں نے اپنی انگلیاں لبلبی پر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے عقب میں دبلے پتلے جسم لیکن نہایت کرخت چہرے والا سجاد ماحول چلا آ رہا تھا۔ اس کے کان سے موبائل فون لگا ہوا تھا اور وہ اس پر کسی نامعلوم شخص کی ماں بہن ایک کرتا چلا آ رہا تھا۔ سجاد نے فون بند کیا۔ اس کے اشارے پر ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ، سجاد نے نہایت کرخت لہجے میں کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارے پیچھے گولی مارنا چاہتا ہوں تاکہ تم شہید نہ بن سکو۔ پتہ چلا کہ تم بھگوڑے ہو اور تم نے بھاگتے ہوئے گولی کھائی ہے، لیکن کی ماں کی ایسی تیسی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ سچ مجھ تمہارے اندر 2-3 روشن دان کھول دوں گا۔ سجاد کا لہجہ جنونی ہو گیا۔ عمران چند لمحے ہچکچایا، پھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی، حالانکہ میں ہرگز کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پنڈلی والی زنجیر ابھی تک میرے ساتھ رینگ رہی تھی۔ ہم دونوں کے سامنے سپاٹ دیوار تھی، کہیں کہیں پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا۔ بلب کی زرد روشنی میں ہمارے حولے بائیں جانب دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے ہاتھ پیچھے موڑو۔ سجاد ماحول کی طرف سے دوسرا حکم جاری ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آگی کہ ہمیں الٹی ہتکڑی لگائی جانے والی ہے۔ عمران نے جیسے آخری کوشش کے طور پر اپنا رخ ڈیسک میں ماحول کی طرف پھیرا۔ اگر تم میری بات سن لو گے تو شاید اپنی رائے بدلنے پر تیار ہو جاؤ۔ سجاد ماحول کا جواب بڑا سخت ہے۔ غلیظ گالی بکتے اس نے عمران پر سرکاری پستول سے گولی چلائی۔ یہ گولی عمران کے کان کو چھوتی ہوئی گزری، میرے سامنے دیوار کا تھوڑا سا پلاسٹر اکھاڑ کر نیچے جا گری۔ سجاد ماحول گرجا، کمینے اگلی گولی تیرے کھوپڑے میں ماروں گا، دوسری طرف منہ، دوسری طرف کر۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی، رخ پھیرا اور دیوار کی طرف منہ کر لیا اور ہاتھ پیچھے کی طرف کر دیے۔ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھا۔ اس نے سر کی خفیف حرکت سے مجھے اندیا دیا کہ میں سجاد کی ہدایت پر عمل کروں۔ میں نے بھی چاروں ناچار ہاتھ پیچھے موڑ دیے اور حقیقت یہی ہے کہ ایسا کرتے ہوئے مجھے خود پر بے پناہ جبر کرنا پڑا۔ 2 افراد آگے بڑھے، انہوں نے بڑے کرخت انداز میں ہمارے ہاتھوں میں یک بستہ ہتکڑیاں پہنا دی اور دل میں میں اس وقت کو کوسنے لگا جب ہم چائے پینے کے لیے ہوٹل کی بالکونی میں آئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس موہل نامی
बला ने हमें नीचे सड़क पर से ही ताड़ा हो और फिर वो ऊपर आ गया हो। चारपाई पर बैठ जाओ, मोहल ने नया हुक्म सादिर किया। हम बैठ गए। एक ऑटोमेटिक राइफल अब हमारी तरफ उठी हुई थी। कमरे में मौजूद चारों अफराद के चेहरों से सफाकी बरस रही थी और खास तौर से मोहल का चेहरा बेरहमी की तस्वीर था। अब अपनी किस माँ का बदला लेने आए हो यहाँ? मोहल दांत पीसकर बोला। तुम गलत समझ रहे हो मोहल, मैं किसी ऐसी नीयत से यहाँ नहीं आया हूँ। मैं और मेरा ये दोस्त यहाँ दिलीप कुमार से मुलाकात के लिए आए थे। मोहल ने इमरान की बात दरमियान से उचक ली। इसका आहंग जहर से भरा हुआ था। वो कुछ देर तक जिगरपाश नजरों से हमें देखता रहा, फिर बोला, कागजात कहाँ हैं तुम्हारे? हमारे ट्रेवल एजेंट के पास हैं। और ट्रेवल एजेंट कौन है? इसके एड्रेस होटल में है। इमरान ने झूठ बोला। तुम बकते हो। तुम गैर कानूनी तौर पर इंडिया आए हो और तुम्हारा टारगेट वही मनोज है। तुम्हारी अंदर जिद है और वो जिद यह है कि तुम मनोज की हत्या करना चाहते हो। तुम्हारी यही जिद तुम्हें यहाँ खींच लाई है और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस मर्तबा तुम पर दफा 356 नहीं, दफा 302 लगने वाली है। तुम्हारी इस मनहूस गर्दन में फांसी का फंदा पड़ने वाला है। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम ठीक कहते हो, तुमने जान नहीं ली थी। तुमने मनोज को सिर्फ घायल किया था। तुमने इसकी टांगे जाया कर दी। टांगे जाया होने के बाद वो मिट्टी का ढेर हो गया। इसका जीवन इसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया है। इसके जख्म भी खराब होते चले गए और फिर जख्मों की वजह से इसका देहांत भी हो गया। तुम्हारा मतलब है मनोज मर गया? इमरान ने कदरे हैरत से कहा। मर नहीं गया हरामजादे, तूने इसे मार दिया। तेरे दिए हुए जख्मों की वजह से इसकी जान गई और ये हत्या का केस बनता है। अगर वो वाकई मर गया तो फिर इसे इसके कर्मों की सजा मिली। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो कि मोहल कि मैं इसे मारने नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी है या नहीं, लेकिन फांसी का फंदा तो अब तुम्हारे गले में पड़ गया है बच्चू जी। अगर किसी अंधे बहरे जज के कारण तुम बच भी गए तो उम्र कैद तो कहीं नहीं गई। सारी उम्र यहाँ इंडिया की किसी जेल में सड़ना पड़ेगा और इस दफा तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो पहले रिमांड से पहले ही मेरी टांग तोड़ दूंगा। ना रहेगी टांग, ना भागेगा गंगू तेली। हिंदू हेड कांस्टेबल बोला। मैं तो कहता हूँ जनाब अभी तोड़ दें, उनके काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इसने अपनी राइफल डीएसपी सज्जाद मोहल की तरफ बढ़ाई। इसने राइफल को उल्टी तरफ से पकड़ा और बड़े जोर से इमरान की पिंडली पर रसीद किया। आहनी दस ने यकीनन इमरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई थी। वो धोरा हो गया। पहली चोट के बाद सज्जाद मोहल एकदम इमरान पर पील पड़ा। इसने इमरान को राइफल के कुंदे से पे दर पे जरबे लगाए, साथ साथ उसे ठोकरें भी रसीद कर रहा था। अब मेरे लिए अलग थलग रहना मुमकिन नहीं था। मैंने नताइज की परवाह किए बगैर जोरदार लात सब इंस्पेक्टर के सीने पर रसीद की। वो उछलकर जस्ती ट्रंक पर गिरा। हवालदार ने राइफल सीधी करने की कोशिश की तो मैंने इसे भी टांग रसीद करके दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई थी। ये वही बिजली थी जो जैक की खौफनाक तरबियत से मेरे रगों में समाई थी। ये एक ऐसी तवानाई थी जिसने मेरी काया पलटी थी और मुझे अपने हरीफों के लिए खतरनाक बना दिया था। मगर यह मसला इस उल्टी हथकड़ी का था जिसने मेरे और इमरान के हाथ जकड़ रखे थे। मेरी जोरदार मुजामत ने पुलिस वालों को हक्का बक्का कर दिया। इन्हें सख्त चोटें लगी। खुद डीएसपी मोहल भी उछलकर दीवार से टकराया। लेकिन फिर इसके बाद कई अफराद भरा मारकर कमरे में घुस आए। उन्होंने हमें बेबस कर दिया। कोई 10 अफराद होंगे जो हमें काली भेड़ों की तरह चिमट गए। उन्होंने हमें बुरी तरह ज़ुदोकोब किया। पता नहीं कि ये सिलसिला कितनी देर चलता रहा और इसका हतमी नतीजा क्या निकलता कि एक निस्वानी आवाज ने सूरत हाल तब्दील कर दी। ये आवाज कोठी के बरामदे की तरफ से बुलंद हुई थी। इस आवाज के सुनते में मारने वाले ठिठक गए। डीएसपी सज्जाद मोहल ने अपना हाथ रोक लिया। आवाज एक मरतबा फिर उभरी। किसी ने चिल्लाकर कहा, मोहल जल्दी आओ प्लीज। मोहल ने मुड़कर खिड़की में से झांका तो मेरी निगाह भी खिड़की से बाहर बगीचे के एक रिवश पर पड़ी। गार्डन लाइट की दूधिया रोशनी में एक दराजकर औरत जरा झुकी हुई खड़ी थी। इसकी नारंगी साड़ी का पहलू जमीन पर लटक रहा था और इसने एक हाथ से अपना पहलू दबाया हुआ था। वो किसी दर्द का शिकार थी। सज्जाद मोहल तेजी से बाहर निकल गया। हमें ज़दोकोब करने वाले इसके मातहत भी तितर बितर हो गए। हम दोनों ठंडे फर्श पर पड़े खून थूक रहे थे। इमरान के चेहरे पर 2-3 गोमड़ उभर आए थे और निचला होंठ भी फट गया था। मेरी नाक से खून रिस रहा था। पसलियों से भी शदीद टीसें उठ रही थी। कमरे का दरवाजा बाहर से फिर लॉक कर दिया गया। डीएसपी सज्जाद की एक मातहत ने हमें खतरनाक दर्जाजी की धमकियां दी और भगता झकता वो बाहर चला गया। हाय हुई उफ। इमरान ने करवट बदलते हुए कहा, रानी खां के सालों ने बिल्कुल बहनोई समझकर मारा है। मुझे तो लगता है कि मेरा गुर्दा जख्मी हो गया है। इसने पेट के दरमियान हाथ रखते हुए कहा, गुर्दा यहाँ नहीं होता। मैंने कहा, या जितनी उठक पटक हुई है हमारे साथ, गुर्दा कहीं भी हो सकता है। मैंने कहा, मुझे तो लगता है कि दिमाग की सिवा तुम्हारे सारे अज़ा अपनी जगह पर हैं।
میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم نے جان بوجھ کر یہ پھینٹی کھاؤ پروگرام کیوں بنایا ہے؟ تم خود کہہ رہے کہ یہ بندہ جنونی ہے، میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، تو پھر کیوں پھنسے اس کے شکنجے میں؟ کتنی فرمانبرداری سے ہٹ کر لگوائی ہے تم نے، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی بندھوا دیا ہے۔ جب تمہیں اس بندے کی اصلیت کا پتہ چلے گا نا تو تم میرا شکریہ ادا کرو گے۔ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ ٹھیک کیا کیا ہے تو پھر ہائے ہے کیوں کر رہے ہو؟ یار تم بن چکے ہو آئرن مین، چھوٹی موٹی چوٹ تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ میرا خیال ہے یہ مار تم نے ایسے ہی کھائی ہے جیسے دوجلے بھی کھاتے ہو۔ سوچو اگر میں ہائے ہے نہ کروں تو ان لوگوں کا پارا تو پہنچ جائے گا 7ویں آسمان پر۔ جو مارتا ہے وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ مار کھانے والا ہائے ہے بھی کرے۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ پھر اوئی اللہ کہہ کر لیٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اتنی جلدی جنس تبدیل نہیں ہوتی، اس نے کراہتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی جنس تبدیل ہونے لگے تو کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دے۔ ادھر جھگڑا ہوا ادھر جنس تبدیل۔ ایک دفعہ پتا ہے کیا ہوا؟ ہاں مجھے پتا ہے، میں نے تیزی سے کی بات کاٹی، لیکن یہ پتا نہیں کہ آج کیا ہوا ہے۔ یہ انڈین پولیس والا کیوں تمہارا جانی دشمن بنا ہوا ہے؟ اور یہ منوج کون ہے؟ کیا تم نے واقف نام کے کسی بندے سے مار پیٹ کی تھی؟ ہاں یار 2 سال پہلے جب میں انڈیا آیا تھا تو یہاں بمبئی میں ایک ایسا جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن وہ ایسا سنگین نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے بندے کی جان چلی جاتی۔ اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالا ہے، شاید یہ بندہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم خود بھی بلیک میل ہونا چاہ رہے ہو۔ راستے میں کئی موقع ایسے آئے جب ہم گاڑی کے اندر ہی اس ڈی ایس پی صاحب کی طبیعت صاف کر سکتے تھے، کم از کم میں تو ایسا کر سکتا تھا۔ اور یہ تمہاری بھول ہے، عمران نے فوراً کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی جیکٹ کی زپ ٹوٹ چکی تھی اور قمیض کا گریبان بھی پھٹ گیا تھا۔ آئندہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہم ہیں کس جگہ پر؟ اور یہ جوان عورت کون تھی؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ تم تو ایسے پوچھے جیسے تمہیں پکڑ کر لانے والا میں ہوں، اور ابھی تمہیں گدڑ کوٹ بھی میں نے ہی لگائی ہے۔ بھائی تمہاری طرح میں بھی یہاں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے موجود ہوں، اور تمہارے ساتھ ہی مہمان نوازی اور عزت افزائی کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ یار کچھ اندازہ تو ہوگا تمہارا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اندازہ یہ کہ ڈی ایس پی موہل کی اپنی ہی رہائش گاہ ہے، اس کے ایک خاص حصے میں ملزموں سے پوچھ گچھ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ میرے دوسرے اندازے کے مطابق یہ عورت جو ابھی موہل کو واضح دے رہی تھی اس کی گھر والی ہے، یا پھر آدھی گھر والی یعنی سالی ہوگی، یا پھر 2/3 گھر والی یعنی منہ بولی بیوی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی مار پیٹ کا عمران پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں موہل کے حوالے سے وہ اب بھی پریشان تھا، معلوم نہیں کہ وہ موہل کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ ہمارے ہاتھ بدستور الٹی ہتکڑی میں جکڑے ہوئے تھے اور یہ خاصی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ہم اپنے چہرے سے رسنے والا خون بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار کمرے کی دیوار کا وہ حصہ آ رہا تھا جہاں گولی کا تازہ نشان موجود تھا۔ کچھ دیر پہلے یہ گولی عمران کے کان کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ یہ گولی اور گولی کا نشان اس امر کا ثبوت تھے کہ عمران ڈی ایس پی موہل کی جنونیت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی جیسے غلط بھی نہیں ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہمیں موہل پھر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے دبلے چہرے پر بھاری مونچھیں زیادہ نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ اب اس کے ساتھ صرف سب انسپیکٹر تھا۔ دروازے پر کھڑے رائفل بردار حوالدار نے کمرے کا قفل کھولا اور موہل کے لیے کرسی کمرے میں رکھ دی۔ موہل اس کرسی پر پراجمان ہو گیا۔ رائفل بردار بالکل چوکس حالت میں اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ موہل کا پارا جو آدھ پون گھنٹے پہلے ضرورت سے زیادہ اوپر چلا گیا تھا اب قدرے نیچے محسوس ہوتا تھا۔ اس نے دانتوں میں ماچس کی تیلی چلاتے ہوئے آچھی نظروں سے عمران کو گھورا اور کہا، کیا ارادے ہیں؟ مزید مرمت کرانی ہے یا سب کچھ صاف صاف بتانا ہے؟ آپ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں؟ عمران نے کہا، ہمیں پتہ چل چکا ہے، تم 7 بندوں نے یہ ہوٹل میں بکنگ کرائی تھی، 4 مرد 3 عورتیں۔ مجھے یقین ہے تمہاری طرح تمہارے ساتھیوں نے بھی فرضی نام لکھوائے ہیں۔ تم دونوں کے پکڑے جانے کے بعد تمہارے ساتھی موقع سے فرار ہو چکے ہیں، لیکن بھاگ کر حرامزادے جائیں گے کہاں؟ موہل انہیں زمین کی 7ویں پرت سے بھی نکال لے گا۔ موہل کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جب یہ پولیس والے ہمیں گن پوائنٹ پر ہوٹل سے باہر لا رہے تھے، اسد یا آجی نے یہ منظر دیکھ لیا اور فوری طور پر اپنا تحفظ کیا تھا۔ موہل نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کہیں یہ کوئی دہشت گردی کی پلاننگ تو نہیں؟ دہشت تم پھیلا رہے ہو موہل صاحب، ہم پر بھیانک قسم کے الزام لگا رہے ہو، ورنہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم فنکار لوگ ہیں، لوگوں کو تفریح فراہم کر کے روزی کماتے ہیں۔ بے شک تم جیسے 8-10 فنکار انڈیا آ جائیں تو پورے ملک میں تفریح کی لہر لہر ہو جائے۔ 2 سال پہلے تو صرف ایک منوج کمار کی ٹانگیں ٹوٹی تھی، ایک بندہ زخمی ہوا تھا اور ایک گاڑی تباہ ہوئی تھی۔ اب تم لوگ اس سے کہیں بڑی تفریح فراہم کرنے کے قابل ہو۔ ویسے تم پاکستانیوں کا باوا آدم ہی نرالا ہے، اپنے ملک کی مسجدوں میں تو خیر خیریت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور حج کے موقع پر ہم ہندوستانیوں سے پوچھتے ہو کہ انڈیا میں تم پر ظلم تو نہیں ہوتا؟ واہ کیا شان ہے تمہاری!
لیکن یہ بات کیوں بھولتے ہو کہ یہاں احمد آباد میں سینکڑوں لوگوں کو مسلم کش فسادات میں زندہ جلایا جاتا ہے؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ بمبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں مسلمان تم لوگوں سے زیادہ محفوظ اور خوش ہیں۔ تم لوگوں نے حکومتیں بنانے اور توڑنے کے سوا کیا ہی کیا ہے اپنے ملک میں؟ اپنی ضرورت کی چھوٹی سے چھوٹی شے کے لیے تم باہر کی دنیا کے محتاج ہو۔ تم نے اس خطے میں کلاشنکوف کلچر، ہیروین اور دہشت گردی کے تحفے دیے ہیں۔ مگر معاف کرنا موہل صاحب، بڑے سے بڑا ڈان تو تمہارے ایک ملک میں بھرا ہوا تھا۔ تمہاری پوری فلم انڈسٹری پر ڈانوں کا راج تھا۔ تمہارے بڑے بڑے شہر اندادہ گیروں نے یرغمال بنا رکھے ہیں، اور وہاں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جانکاری بھی ہم ہی کو ہے۔ یہاں تو فلم انڈسٹری میں ڈان ہوں گے، وہاں تمہاری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور تمہاری سرکس کمپنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک منحوس سرکس کے ساتھ ایک حرامزادہ بازیگر یہاں آتا ہے اور سڑکوں پر دادا گیری کرتا ہے، لوگوں کی ٹانگیں توڑتا ہے، ان کے جیون برباد کرتا ہے، ان کے بال بچے اس میں زندہ جلانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ڈی ایس پی موہل نے آخری الفاظ دانت پیس کر کہے اور عمران کو قہرناک نظروں سے دیکھا۔ چند لمحے کے یوں لگا کہ وہ تیش میں آ کر اس پر جھپٹ پڑے گا۔ اس نے حوالدار سے کہہ کر شراب کی چھوٹی بوتل منگوائی اور وہی ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کے تل گھٹ بھرنے لگا۔ ذرا نشہ چڑھا تو اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے عمران کے پہلو میں لال رسید کی اور پھنکارا، اگر تیرے دل میں کوئی ارمان ہے تو نکال لے، میں تیری یہ ہتکڑی کھلوا دیتا ہوں، تجھے بھاگنے کے لیے بھی سمے دیتا ہوں۔ 20-30 سیکنڈ سے پہلے تیرے پیچھے نہیں بھاگوں گا، لیکن پھر اگر پکڑا گیا تو ننگا کر کے ماروں گا، ایک انچ گوشت اڑا دوں گا تیرے پنڈے پر سے۔ اس نے باقاعدہ انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر 1 انچ کا اشارہ بتایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عمران نے مجھے ڈی ایس پی موہل کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ موہل ماضی میں کبڈی کا نامور کھلاڑی بھی رہا ہے اور اسی کھیل کی بنیاد پر پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی انور موہل بھی پولیس میں تھا اور وہ بھی کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ بعد ازاں اس نے پولیس چھوڑ دی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ موہل 10-15 منٹ مزید ہمارے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران میں اس نے بس زہر ہی اگلا۔ اس کے دل میں پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی، خصوصاً پاکستانی پولیس اور قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیوں سے وہ بہت متنفر تھا۔ اب پتہ نہیں اس نفرت کی وجہ کیا تھی۔ عین ممکن تھا کہ عمران کو علم ہوتا، مگر وہ کچھ بتاتا تو تب تھا۔ موہل کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عمران کو ایک مفروض ملزم کی حیثیت سے اپنے اعلیٰ افسروں کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور اپنی چھاتی پر کامیابی کا ایک یادگار تمغہ سجانے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی شک تھا کہ عمران اب پھر کسی جرم کی نیت سے ہی یہاں الہ آباد میں موجود ہے۔ وہ اس نئے جرم کا کھوج بھی چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے حوالے سے اس کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے دوران میں اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ یہ کال موہل کے کسی ماتحت نے کی تھی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو سے ہمیں پتہ چلا کہ الہ آباد میں اسد اور میڈم سمیت ہمارے ساتھیوں کی تلاش زور و شور سے جاری ہے اور اس شخص کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے جس کی وساطت سے ہمارے لیے ہوٹل میں کمرے بک ہوئے تھے۔ سجاد موہل کے جانے کے بعد ہمارے کمرے کو باہر سے پھر وزنی تالا لگا دیا گیا۔ 2 رائفل بردار اہلکار کمرے سے باہر چوکس حالت میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک حوالدار فیاض اور دوسرا ہندو ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ حوالدار فیاض ہماری طرف مسلسل تمسخر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ گریل دار کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور مجھوں کو تاؤ دینے لگتا۔ عمران نے اس سے کہا، میرے برادر کہیں سے سبز چارہ مل جائے گا تھوڑا سا، کیا کرو گے؟ کھائیں گے یار، اور کیا کریں گے؟ تمہارے ڈی ایس پی صاحب نے ہمارے ہاتھ تو پیچھے باندھ دیے ہیں، اب روٹی اور برگر وغیرہ تو ہم کھا نہیں سکتے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چارہ وغیرہ ہی کھانا پڑے گا۔ وہ مجھوں کو تاؤ دے کر بولا، گھبراؤ مت، چارہ وغیرہ بھی دیں گے، پہلے تم سے ذرا تھوڑا سا حل چلوا لیں۔ یار حل تو چلوایا تم لوگوں نے، تم دیکھ لو ہم دونوں کے تھوبڑے نیلو نیل ہو گئے ہیں۔ ابھی تو صرف تھوبڑے نیلو نیل ہوئے ہیں، کل شام تک تمہیں ہر جگہ نیل نظر آئیں گے، وہ جو جگہ تم خود نہ دیکھ سکو گے ان پر ہاتھ لگانے سے پتہ چل جائے گا کہ نیل پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے ہم شام تک یہیں رہیں گے؟ عمران نے حیرتناک صورت بنائی۔ کل شام تک نہیں میرے جگر، اگلی 5-6 شامیں تم یہیں رہو گے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ شامیں لگ جائیں۔ ویسے شام پر تمہارے کسی پاکستانی نے کوئی بڑا اچھا گانا بنایا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میرا کوئی کام کرو اور شام کرو۔ عمران نے فوراً تصحیح کی، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا 1 پہر میرے نام کرو۔ ریاض الرحمان ساغر نے لکھا ہے، میری بڑی پکی یاری ہے ان سے، لیکن یار تمہاری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے ڈی ایس پی صاحب ہمیں اس کوٹھی میں کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی تھانہ تو نہیں؟ گھبراؤ مت، یہاں تم دونوں کو تھانے سے زیادہ سہولتیں ملیں گی۔ وہ مونچھیں مروڑ کر معنی خیز لہجے میں بولا، باقی رہائی رہی یہاں رکھنے کی بات تو میرے ہی رہے، تھانے تو تب تمہیں لے جایا جائے گا جب تمہاری باقاعدہ گرفتاری ڈالی جائے گی۔ ابھی تو تمہارا کوئی اندراج ہی نہیں، کوئی کھوج کھورا، کوئی مائی باپ نہیں تمہارا۔ ڈی ایس پی صاحب تمہیں یہاں زندہ بھی گاڑ دیں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ وہ دیر تک ہمیں ڈراتا دھمکاتا رہا اور بتاتا رہا کہ ڈی ایس پی صاحب اس 4 دیواری میں ایک مختار کل ہے،
ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم پوچھ گچھ کے سلسلے میں ان سے پورا تعاون کریں، ورنہ ہماری خیریت جو پہلے ہی مشکوک ہے مزید خطروں میں گھر جائے گی۔ وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ ہمیں بے دردی سے مارا گیا تھا۔ میرا جسم تھوڑا بنا ہوا تھا، لیکن ایسی تکلیفیں مجھے مزہ دیتی تھی۔ میں ایسی تکلیفوں کی گہرائی میں ڈوب جاتا تھا، ان سے دوستی کرتا تھا۔ اب مجھے ان کی شدت سے لذت کشید کرنا آ گیا تھا۔ وہ سیدھا لحافہ میں سردی سے بچانے کے لیے ناکافی تھے، ہاتھ مجھ پر جکڑے ہوئے تھے۔ جسمانی اذیت میں بھوک کی بے چینی بھی شامل ہو گئی تھی، تاہم یہ سب کچھ مجھے دکھ پہنچانے میں ناکام تھا۔ رہی عمران کی بات تو وہ بھی بلا کر سخت جان تھا۔ اگلے روز صبح سویرے ڈی ایس پی موہل اپنی پرائیویٹ کار لے کر بڑی تیزی سے کہیں نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک حوالدار نے آ کر میری ہتھ کڑی کھولی۔ عمران کی ہتھ کڑی میں نے کھولی، میرے پاؤں میں بھی زنجیر اتار لی گئی۔ تب تک حوالدار باہر نکل کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس کے نزدیک عمران ایک خطرناک شخص تھا، کیونکہ وہ ماضی قریب میں منوج نامی کسی شخص کی ٹانگیں توڑ چکا تھا اور پولیس کی حراست سے فرار ہو چکا تھا۔ لیکن میرے خیال کے مطابق یہ شخص عمران کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈی ایس پی موہل کہیں گیا ہوا ہے۔ وہ شام کے بعد بھی اپنے رہائش گاہ پر نظر نہیں آیا، اس کی کار بھی دکھائی نہیں دی۔ 2 رائفل بردار اہلکار مسلسل کمرے کے دروازے کے سامنے پہرا دے رہے تھے۔ صبح ہمیں واجبی سا ناشتہ دیا گیا تھا، مگر رات کا کھانا اچھا تھا۔ رات 2:30 بجے کے قریب ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ وہی عورت برآمدے کی سیڑھیوں پر دکھائی دی جسے ہم نے کل شب موہل کو پکارتے سنا تھا۔ تب وہ شدید درد میں محسوس ہوئی تھی، تاہم اب وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس نے آج مختلف رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 28-30 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ قبول صورت اور متوازن جسم کی تھی۔ اونچی اڑی پر ٹھک ٹھک چلتی وہ ہمارے کمرے کی طرف آئی۔ کانسٹیبل اور حوالدار نے اسے ادب سے سلام کیا۔ وہ کھڑکی میں سے ہمیں گھورتے ہوئے بولی، کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس کا یہ سوال حوالدار فیاض سے تھا۔ فیاض نے کہا، ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا جی بیگم صاحبہ، مگر کل تک سب کچھ بک دیں گے۔ ویسے شاید آپ نے غور سے دیکھا نہیں، ان میں سے ایک کو آپ پہلے بھی جانتی ہوں گی۔ یہ سرکس کا وہی بازیگر ہے جس نے منوج صاحب کی ٹانگوں میں گولیاں ماری تھی۔ بیگم صاحبہ نے بڑے غور سے عمران کو دیکھا اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکیڑا۔ اوہ مائی گاڈ، تو پھر پکڑا گیا یہ؟ صاحب جی نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ حوالدار نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ کل شام مجھے کڈنی کا شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ آج صبح سویرے ان کو کسی چھاپے کے لیے جانا پڑ گیا۔ یہ تو بڑی اہم سماچار ہے، اگر انہیں موقع ملتا تو مجھے ضرور بتاتے۔ اس نے ایک بار پھر غور سے عمران کو دیکھا، پھر حوالدار سے مخاطب ہو کر بولی، وشواس نہیں ہو رہا کہ یہ دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اس کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ یہ بھی ہوگا کوئی اٹھائی گرا جی، یہ بھی پاکستان سے ہی تشریف لایا ہے۔ بیگم صاحبہ نے تھانہ داری لہجے میں کہا، اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ عمران نے مسمیسی صورت بنائی، ارادے تو بڑے نیک تھے جی، کسی ہندوستانی لڑکی کو جیون ساتھی بنا کر پاکستان لے جانا چاہتا تھا، مگر آپ کے شوہر صاحب بڑی دور کی سوچتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب میں ہندوستانی لڑکی کو پاکستان لے جاؤں گا تو اسے ضرور تنگ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ بھی کروں، لہٰذا انہوں نے شادی سے پہلے ہی مجھے ایک سخت گیر داماد کا رتبہ بخش دیا، بلکہ پھینٹی بھی لگا دی۔ دیکھیں کتنے ستم کی بات ہے، میں نے ابھی اپنی اس بیوی کی شکل نہیں دیکھی جس پر میں نے ظلم کرنا ہے، اور مرمت میری پہلے سے ہو گئی۔ حوالدار نے کہا، اسے بکنے کی عادت ہے بیگم صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب اسے عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا، اس نے مجسٹریٹ صاحبہ کہہ دیا تھا کہ کیونکہ ان کی آواز بہت باریک تھی، 1 نمبر کا چرب زبان ہے یہ۔ بیگم صاحبہ نے اوپر نیچے سر ہلایا، عمران سے 1-2 باتیں کی، پھر حوالدار کو ایک ڈاکٹری نسخہ دیا اور اپنے لیے میڈیکل سٹور سے دوا لانے کو کہا۔ حوالدار چلے گئے تو بیگم صاحبہ نے ہیڈ کانسٹیبل کو برآمدے کی لائٹ روشن کرنے کو کہا۔ جب ہیڈ کانسٹیبل رخ دوسری طرف پھیر کر لائٹ روشن کر رہا تھا، بیگم صاحبہ نے اچانک اپنی گرم شال کے نیچے سے ایک موبائل فون نکالا اور گریل دار کھڑکی میں سے عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران نے ایک لہجے کے لیے چونکا، پھر اس نے موبائل لے کر چارپائی پر پڑے لحاف کے نیچے رکھ دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔